اگست کی 28 تاریخ تھی سن 2001۔ صبح 11 بجے فون کال پر جب مجھے اطلاع ملی کہ میں باپ بن گیا ہوں تو جیب میں 2 روپے کا ایک نیلا نوٹ تھا، جبکہ اسپتال تک سوزوکی وین کا کرایہ 2 روپے 50 پیسے تھا۔ تب امی اسکول میں پڑھاتی تھیں اور وہ ان کا ڈیوٹی ٹائم تھا۔ پہلی سوچ یہ تھی کہ امی کا انتظار کیا جائے، اور اگلی سوچ یہ کہ نہیں، شریک حیات سے ملنے جانا چاہیے، اسے میری ضرورت ہوگی۔ امی کا انتظار کیا تو سپہر کے 3-4 بج جائیں گے، اور بیچ کے یہ 3-4 گھنٹے قیمتی ہیں۔ میری جیب خالی ہو تو میں گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں، پیسے آ جائیں تو خرچ کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ آج تک پیسہ جوڑنا نہیں آیا مجھے نہ گھر والی کو، ویسے بھی جمع کر کے کرنا ہی کیا ہے، جب خرچ کرنے ہیں تو دیری کاہے کی۔ لیکن برا تب ہوتا ہے جب عید شب رات کو جیب خالی ہو۔ سی ایم ایچ راولپنڈی گھر سے 2-2.5 کلومیٹر دوری پہ تھا۔ میں پیدل چل پڑا، راستہ بھر خیال آتا رہا کہ کیا کروں، کوئی ایسا سبب بن جائے کہ گلدستہ ہی لے چلوں۔ بیگم افسر تھیں، لیکن شادی کے پہلے سال بھلا کون بیوی سے ادھار لیتا ہے۔ ان دنوں بطور مصنف، ہدایت کار، پروڈیوسر میری پہلی سیریل پی ٹی وی سے آن ایئر تھی، یعنی ایسا نہیں جیسا آپ ابتدائی سطور پڑھ کر سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ مجھے کھانے کے لالے پڑے تھے۔ اس صبح جس روز بیٹا پیدا ہوا اسی شام ڈرامے کی 6ٹھی قسط آن ایئر ہونا تھی۔ ڈرامے کی رقم ملنے میں ابھی وقت تھا۔ عادت ایسی تھی کہ میں کسی سے قرض نہیں مانگتا تھا، اور پھر ایسے میں کسی سے کیا کہوں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ رقم ادھار دو کہ بیوی کو تحفہ دے سکوں۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسی محرومی نہیں جس کو لے کر دل خراب کیا جائے، لیکن یہ دن مجھے جب یاد آتا ہے میں لائف کا ریوائنڈ بٹن ڈھونڈتا ہوں، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں کہیں سے ایک پھول ہی چن سکوں اور شمع کو ہدیہ کروں۔ جب ہسپتال سے چھٹی ملی تو بیوی نے کہا وہاں آفس میں ہسپتال کی فیس جمع کروائیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تمہارا میڈیکل فری نہیں ہے؟ جواب ملا بیماری کا علاج فری ہے، اور بچہ پیدا کرنا بیماری نہیں کہلاتی، لہٰذا بیڈ چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ اس دن یہ سبق بھی یاد ہوا کہ حمل ٹھہرنا صحت مندی ہے، بیماری نہیں۔ میں کلرک کے پاس گیا، اس نے 25 پیسے کے حساب سے 3 روز کا بل 12 آنے بنایا۔ وہی نیلے رنگ کا 2 روپے کا نوٹ کلرک کی اور بڑھا دیا۔ کلرک نے کہا کھلے پیسے دیں۔ میری جیب میں اور کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے کہا بقایا آپ رکھ لیں۔ میں اس کے تاثرات دیکھے بغیر کمرے سے یوں باہر آ گیا جیسے مبادا مجھے روک کر میری جیب کی تلاشی لے لی جائے گی۔ گزرے پل کے یہ اضطرابی لمحے اب یاد آئیں تو ریوائنڈ بٹن ٹٹولنے کے ساتھ ساتھ لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بھی لے آتے ہیں۔